مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو ضرور پڑھو. ہندوستان میں ایک عالم گزرے, کیا نام ہے؟ مولانا ابو الحسن علی ندوی, جن کا ندوۃ العلماء تھا. بہت زیرک عالم تھے وہ. انہوں نے جو 100 سال پہلے پیش گوئیاں کی تھی نا, آج وہ پوری ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا تھا مسلمان اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف اور جدید ذرائع کو اگر استعمال نہیں کرے گا, یہ دھکے کھائے گا مستقبل میں. بہت سے لوگوں نے ان وقت ان کی مخالفت کی تھی, لیکن آج ان کی پیش گوئیاں پوری ہو رہی ہیں, وہی باتیں پوری ہو رہی ہیں. جب عربوں کی لڑائی ہوئی تھی نا اسرائیل سے, تو انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ عربوں کو شکست ہوگی اس میں, حالانکہ عرب بہت بڑی تعداد میں تھے. انہوں نے کہا عرب ہار جائیں گے جنگ. لوگ بڑے حیران ہو رہے تھے, بھائی کیسے ہار جائیں گے, عربوں کے پاس تو ایمان ہے اور اللہ اکبر کے نعرے ہیں, نمازیں ہیں, تہجد, اور ماتھے پہ کیا ہیں؟ محراب. اور وہ اس وقت کے عرب آج کے رونے والے, شہادت کے جذبے سے سرشار, ہر ایک کا جذبہ تھا میں شہید ہوں, تعداد بھی بہت. انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جیتے گا کون؟ بولو بھائی اسرائیل. جیت گیا اسرائیل, ٹھیک ہے نا. بہت زیادہ نقصان ہوا تھا عربوں کو. پھر انہوں نے جو اس پہ ان کے تبصرہ تھا نا, انہوں نے کہا کہ جہاں صورت کا مقابلہ حقیقت سے ہوگا, فتح کس کی ہوگی؟ حقیقت کی. فرمایا یہاں صورت ہے, دیکھنے میں بہت ہیں, نعرے بہت ہیں, سب کچھ ہے, اس کے پاس تیاری ہے جنگ کی, ان کے پاس جنگ کی تیاری نہیں ہے, جنگ کے نعرے ہیں. جیسے میرے پاس تلوار ہے, بارڈر پہ جانے کا جذبہ ہے, گھوڑا منگوا سکتا ہوں میں, لیکن اگر میں بارڈر پہ اس جذبے کے ساتھ پہنچ جاؤں, لڑ لوں گا نہیں بھائی. یہ باتیں میں تبھی میں نے جب یہ کہہ رہا تھا نا تلوار لے کے دل چاہ رہا ہے کہ میں بارڈر پہ جاؤں, تو اس وقت میں نے فوراً ایک جملہ کہا تھا کہ باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ جاؤں گا نہیں, میں جانے کا جب موڈ ہوگا تو پھر پہلے آرمی جوائن کروں گا, 1 سال کی ٹریننگ لوں گا, بم چلانا سیکھوں گا, توپیں چلانا سیکھوں گا, ٹھیک ہے نا, وہ جو پوری ٹریننگ دیتے ہیں وہ سیکھوں گا. اس کے بعد جا کے بولوں گا کہ بھائی میری بارڈر پہ تشکیل کرو. تو اور آپ بھی ایسی حماقت نہ کریں. ارطغرل ڈرامے دیکھ دیکھ کے لوگ گھوڑے ووڑے نا, ایک آدمی کو دکھایا, لوگ پتہ نہیں کیا کیا مزاحیہ چیزیں بناتے ہیں, گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے, 2 طرف تلواریں لے کے نا, انہوں نے بتایا یہ ڈرامے کا اثر ہے. تو انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ فتح کس کو ہوگی؟ اسرائیل. انہوں نے کہا وہ تیاری ہے بھائی, یہاں تہجد ہے, روزے بھی ہیں, شہادت کا جذبہ بھی ہے. اتنا کافی ہوتا تو اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ, جو قرآن نے کہا کہ دشمن کے خلاف قوت اکٹھی کرو. اور پھر ہم تو ہر چیز میں تعویل کرتے ہیں نا. قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ ایمان والو جنگ لڑنے میں نا دشمن کے خلاف کیا بناؤ؟ اپنے آپ کو پاورفل کرو. تو ہو سکتا ہے کوئی جاہل صوفی اٹھ کے اس آیت کی تشریح کرتا کہ یہاں قوت سے ایمانی قوت مراد ہے, دشمن کے خلاف ایمان مضبوط کرو. تو اللہ نے آگے فوراً کہہ دیا وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ, استبل بناؤ گھوڑوں کے, صحیح ہے نا. اور حدیث میں آپ نے تشریح کر دی, فرمایا الا ان القوۃ الرمی, یاد رکھو یہاں قوت سے مراد تیر اندازی ہے, تیر اندازی, تیر چلانا سیکھو. تو صحابہ نے اس آیت کا یہی مطلب لکھا, تیر چلانا سیکھا صحابہ نے, نشانے درست کیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایسی ترغیب دی, فرمایا جس نے تیر چلانا سیکھا اور بھول گیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. نہیں یاری بات, جیسے قرآن حفظ کر کے بھولنے پر کہتے ہیں نا وعیدیں, ایسے ہی جو اسلحہ چلانا سیکھا اور بھول گیا, آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے, بولو بھائی نہیں ہے. اتنا بڑا جرم کیا بھائی تم نے, تمہارا ڈیفنس کیسے ہوگا اگر تیر چلانا بھول گئے؟ ہم ہوتے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو تہجد پڑھتا ہوں, میں تو اتنا رو رو کے دعا مانگتا ہوں, فتح میرا مقدر ہے. اللہ کے نبی فرمائیں گے تو تیر چلانا آتا ہے؟ نہیں آتا نا, تو اللہ کے نبی ہمیں لڑنے کی اجازت نہیں دیں گے. بولیں گے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ان کے خلاف قوت. لوگ بدر کا واقعہ بیان کرتے ہیں, اس میں کہاں قوت تھی؟ وہ معجزہ تھا. معجزوں پر حکم کا مدار نہیں ہوتا, وہ تو اتفاقی لڑائی تھی جو اللہ نے کروا دی. دیکھو معجزے تو یہ بھی ہوئے ہیں کہ نبی نے پانی میں ہاتھ ڈالا اور پانی ابلنا شروع ہو گیا. اب آپ کہو کہ بھی نارتھ کراچی میں پانی نہیں آ رہا ہے, بھائی مفتی صاحب آپ ٹینکی میں ہاتھ ڈالیں, جیسے نبی کا معجزہ ہوا, ہو سکتا ہے آپ کی کرامت ہو جائے. مفتی صاحب اگر عقل مند ہوں گے بولیں گے بھائی جاؤ KMC والوں سے لڑو, دھرنے دو, ٹینکر جو ہے نا ٹینکر مافیا کو ختم کرو, کنویں کھودو, یہ سارے کام کرو, پھر بھی نہیں آئے تو ہو سکتا ہے میں ٹینکر میں ہاتھ ڈالوں, شاید اللہ نکال دے پانی. میرے گھر میں تو ابھی تک نکلا ہے نہیں, ٹھیک ہے نا. تو معجزے کوئی اصول تھوڑی ہوتے ہیں,
معجزے تو اللہ کی مدد ہوتی ہے, وہ اللہ کا کام ہے. اللہ کہے کہ تم اپنا کام پورا کرو, پھر جو میرا ہوگا کبھی کبھار میں آسمان سے فرشتے بھی اتار دوں گا. اور ہوتے ہیں آج بھی مجاہدین کی مددیں ہوتی ہیں, فرشتے بھی اترتے ہیں, گھوڑے بھی اترتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. اپنا کام پورا. تو اب مولانا ابو الحسن ندوی بڑے خاندانی عالم تھے, انہوں نے کہہ دیا تھا عربوں میں تقویٰ ہے, تہجد ہے, شہادت کا جذبہ ہے. اسرائیل کے پاس شہادت کا جذبہ بھی نہیں ہے, تقویٰ بھی نہیں ہے, تہجد بھی نہیں ہے, مگر تیاری جنگ کی پوری ہے. اسے پتہ ہے کہاں کہاں سے حملہ ہو سکتا ہے. کہا کہ وہاں حقیقت ہے, یہاں صورت ہے.